رجا نے بڑی زور سے قائم مصطفی کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ وہ اس وقت اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کون بدتمیز ہے؟ وہ کہنے لگی، دروازہ کھولیں قائم۔ تپی ہوئی رجا کا لہجہ سن کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں غصے سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور اپنی نظر کا چشمہ درست کیا، پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک آیا تھا۔ دروازہ کھولا تو وہ بڑے غصے سے سامنے کھڑی تھے۔ کہنے لگی، آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں یہ نکاح ہرگز بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ اور بھی زیادہ بلند ہوا تھا۔ قائم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم مجھ سے بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے جو فیصلہ کر چکا ہوں اس میں ذرا بھی اختلاف برداشت نہیں کروں گا۔ کہنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے؟ میں نہیں کروں گی یہ نکاح۔ قائم کہنے لگا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم انکار کیسے کرتی ہو۔ اس جمعے بغیر کوئی تماشا لگائے نکاح کے لیے تیار ہو جانا رجا، ورنہ بنا نکاح کے ہی میں تمہیں یہ کہنے کے بعد۔ وہ چپ ہو گیا۔ وہ بے بسی سے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ قائم کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں اور زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ تمہارا ہر فیصلہ کرنے کا حق صرف مجھے ہے، اور کیا سمجھتا ہوں میں، یا مجھے دوسرا طریقہ اختیار کر مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔ اب بے شک دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھ سے بات کرنے سے پہلے اپنا لہجہ دھیما رکھنا۔ رجا روتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ قائم مصطفی نے دروازہ بند کیا اور دوبارہ آ کر اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ اپنی کتاب پکڑی اور بنا دیکھے ہی صفحے پلٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماضی کے جھروکوں میں کھو جاتا، کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی، اور رجا کے چیخنے، چلانے اور رونے کی بھی۔ قائم کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے کتاب دوبارہ سے ایک طرف رکھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز رجا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ چلا رہی تھی کہ میں یہ نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ سن رہے ہیں آپ؟ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ تیز سے چلتا ہوا رجا کے کمرے تک آیا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور تمام ملازمین اپنے کوارٹر سے اٹھ کر بنگلے کے اندر آ چکے تھے۔ سب کا رخ رجا کے کمرے کی طرف تھا جب قائم نے اس کے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا، پھر کہنے لگا، رجا دروازہ کھولو۔ لیکن رجا نے کہا کہ نہیں کھولنا یہ دروازہ، میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی، میں مر جاؤں گی لیکن یہ زبردستی کا نکاح نہیں کروں گی۔ قائم کہنے لگا، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، اور اگر میں اندر آ گیا تو یاد رکھنا، جو کچھ آج رات میں تمہارے ساتھ کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتا، ملازمین بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ قائم کہنے لگا، دروازہ کھولو اور اگر نہیں کھل رہا تو توڑ دو۔ چوکیدار اور دوسرے ملازمین دروازے کو دھکا دینے لگے۔ کچھ ہی پل میں دروازہ کھل گیا تھا۔ ملازمین کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر جھانک کر بھی دیکھتے۔ قائم کہنے لگا، جاؤ تم سب یہاں سے اب۔ وہ بنا دوپٹے کے کمرے میں کھڑی تھی۔ پورے کمرے میں کانچ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی ڈریسنگ میں موجود تمام پرفیومز کی بوتل، کانچ کے گلدان، سب کچھ سمیبوس ہو چکا تھا، اور قائم کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ اگر وہ اسی طرح سمجھنا چاہتی ہے تو اسی طرح سے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہر زبردستی کرے گا اس کے ساتھ، اور ہر حال میں اس کا نکاح جمعے کے دن کرے گا۔ وہ کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد، رجا یہ کون ہے جو آج تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں؟ فاریہ نے کالج کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی جب رجا کی گاڑی میں ڈرائیور کے بجائے ایک سحر انگیز شخصیت کے مالک شخص کو دیکھا تو پوچھنے لگی، جس کی عمر تقریباً 35-36 کے لگ بھگ تھی۔ رجا نے کہا کہ یہ قائم مصطفی ہیں۔ وہ کہنے لگے، تمہارے ڈیڈ؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں ڈیڈ نہیں ہے۔ تو کہنے لگی، پھر کون ہے؟ رجا کہنے لگی، دور کے رشتہ دار ہیں، میری مدر اور فادر دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور قائم ان دونوں کے کزن ہیں۔ میں شروع ہی سے انہی کے بنگلے میں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، تمہارے کیا لگتے ہیں؟ کہنے لگی، یوں تو کچھ بھی نہیں لگتے، ویسے سب کچھ بھی لگتا ہے۔ رجا خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا قائم مصطفی سے رشتہ کیا ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی اس نے قائم کو ہی دیکھا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے، نہ یہ پتا تھا کہ باپ کسے کہتے ہیں۔ پہلی بار جب بولنا سیکھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس شخص کو کیا کہے جو کبھی اس کا ٹیچر بن کر اسے دیکھ کر کہتا تھا کہ ایسے پیو، ایسے کھاؤ، تو کبھی اسے اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھلاتا تھا، کبھی اسے پڑھاتا ہے اور اس کو اسکول چھوڑ کر آتا ہے، اس کی 2 چٹیاں بھی بناتا تھا۔ وہ کام جو ایک ماں کرتی ہے یا ایک باپ کرتا ہے، وہ سب کام وہ نوجوان کرتا تھا۔
ایک بار وہ کہنے لگی کہ کامی آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ جب نیا نیا اسکول جانے لگی تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ سے مما پاپا سنتی تھی، اور بچے پوچھتے تھے کہ تمہاری مما کا نام کیا ہے، پاپا کیا کرتے ہیں، تب اسے یہ لفظ عجیب سے لگتے تھے۔ ہر بات اسے قائم مصطفی سے کہنے کی عادت تھی، اسی لیے اس نے پونی بنائے قائم سے پہلی بار یہ سوال پوچھا تو وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی میری کلاس والے پوچھتے ہیں تمہارے ممی ڈیڈی کیا کرتے ہیں، کیا نام ہے؟ یہ ممی ڈیڈی کیا ہوتا ہے؟ قائم کہنے لگا وہی جو تمہارے نہیں ہیں۔ حالانکہ رجا چھوٹی تھی، یہی کوئی 4 سال کی، لیکن قائم نے اسے حقیقت سے ناآشنا نہیں رکھا تھا، بتا دیا تھا کہ اس کے ماں باپ اللہ میاں کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ کہنے لگی تو پھر میں آپ کو کیا کہوں؟ قائم مصطفی اسے کہنا نہیں آتا تھا، اسی لیے کام ہی کہتی تھی۔ وہ کہنے لگی ابھی کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی ابھی تو کامی ہی کہتی ہوں۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، یہی کہا کرو۔ وقت جیسے تیسے گزرنے لگا اور جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی پھر اسے قائم کہنے لگی۔ کبھی انکل کہا، نہ ہی قائم نے کسی اور رشتے کا حوالہ دیا، لیکن جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی قائم کی عادی ہونے لگی تھی۔ پہلی بار جب 7ویں جماعت میں آئی تو قائم نے کہا کہ اپنی چٹیاں خود بنایا کرو، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے نہیں بنانی، بچپن سے آپ کرتے آ رہے ہیں، اب بھی آپ ہی کریں گے۔ وہ کہنے لگا رجا جانی آپ بڑی ہو گئی ہو نا، تو اپنے کام خود کیا کرو۔ بڑے پیار سے اس نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا بل کہاں ڈالنا ہے۔ قائم بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو رہی۔ اس نے بالوں کو الٹے سیدھے بل ڈالے تھے۔ قائم نے کہا ادھر میرے پاس آؤ۔ پھر وہ قائم کے پاس آ گئی۔ پھر قائم نے اسے چٹیاں کرنا سکھا دی، لیکن اسے چٹیاں تب آتی جب وہ سیکھتی، وہ شاید سیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب وہ 10ویں جماعت میں آئی تو اس کے A1 پوزیشن آئی، وہ بے حد خوش تھی۔ پورا دن اس نے قائم کا انتظار کیا تھا کہ اپنا رزلٹ بتائے گی۔ جیسے ہی وہ آفس سے واپس آیا تو خوشی کے مارے اس کے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی آپ کو پتا ہے میرا رزلٹ آیا ہے۔ وہ کہنے لگا پہلے مجھ سے دور ہو۔ پہلی بار قائم نے بڑے سخت لہجے میں رجا سے کہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ تو گئی تھی، کہنے لگا فاصلہ رکھا کرو، چھوٹی نہیں ہو تم، اب بڑی ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی اچھا اب رزلٹ تو سن لیں۔ وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے، میں نیٹ سے دیکھ چکا ہوں۔ پھر ایک گفٹ پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کہنے لگا یہ کیا؟ تمہارا تحفہ۔ رجا بے حد خوش ہوئی۔ اس نے جب کھول کر دیکھا تو بہت ہی خوبصورت گھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے اسے اپنی کلائی میں پہن لیا۔ کہنے لگی کہ بہت اچھا تحفہ ہے قائم۔ قائم کہنے لگا تو ایسا تحفہ تمہیں مزید بھی ملے گا، اگر تم آگے بھی اچھا پڑھو گی تو میں تمہیں اچھے سے اچھے کالج میں داخل کرواؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کالج میں آ کر لڑکیوں کی باتیں سن کر رجا کی سوچ کچھ بدلنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی عمر کی بھی تھی اور ان دنوں ایسی باتیں اچھی بھی لگتی تھیں، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ قائم اس کی ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ ان دنوں لڑکیوں کے کہنے پر اس نے فون پر ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ رانگ نمبر ایک لڑکے کا ہی تھا، لیکن اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر رجا کو بھی اچھا لگنے لگا۔ وہ بھی اس سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ ہو گیا کرتی تھی کہ کھانا ٹائم کے آنے سے پہلے کھا لیا کرتی تھی اور پڑھائی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں جلدی چلی جاتی۔ آدھی آدھی رات اس لڑکے سے باتیں کرنے میں گزارتی، لیکن رجا کے ہوش اس وقت اڑے جب اس لڑکے نے اس کے ساتھ کچھ غیر اخلاقی قسم کی باتیں شروع کر دیں۔ ہوش اڑانے والی باتوں کے بعد رجا نے ایک دو بار اس سے پیار سے کہا کہ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل تھوڑی ہوں جو تم سے پوچھتا رہوں کہ تم نے اسکول میں لیکچر کون سا لیا، کیا پڑھا، تمہیں کلر کون سا پسند ہے۔ یہ سب باتیں میں 1 مہینے سے کر کر کے تھک گیا ہوں۔ مجھے تو ایسی ہی باتیں اچھی لگتی ہیں اور تم سے ایسی ہی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بے فضول تم سے بہت ساری باتیں کی، اب تمہیں میری یہ باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ رجا 1 مہینے بس اس سے بات کر کر کے اس کی باتوں کی عادی ہو گئی تھی۔ پہلے تو اس نے پیار سے منع کیا، لیکن وہ لڑکا نہیں مانا۔ کبھی کہتا ہے واٹس ایپ کال کرو، ویڈیو کال پر بات کروں گا، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ لیکن رجا ان چیزوں سے کتراتی تھی، کبھی بہانہ بنا دیتی، کبھی فون بند کر دیتی۔ ایک بار گرمیوں کی راتیں تھیں اور AC بھی اس کے کمرے کا خراب تھا۔ قائم نے کہا کہ 1-2 دن لگیں گے ٹھیک ہونے میں، اسی لیے رات کو وہ نہانے چلی گئی۔ قائم یہ دیکھنے آیا تھا کہ 2 مہینے سے یہ نہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتی ہے، نہ کوئی بات کرتی ہے، ہر وقت یہی سننے کو ملتا ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسا بھی کیا پڑھ رہی ہے، کیونکہ پچھلے 2 مہینے سے وہ اپنے کاروبار کو لے کر کافی مصروف تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ واش روم میں شاور کی آواز بھی آ رہی تھی، تو واپس پلٹنے ہی لگا تھا جب اس کے فون کی بیل بجنے لگی۔ اس نے سوچا کہ کسی دوست کا فون ہوگا، کہہ دوں گا کہ واش روم میں ہے۔ پھر جیسے ہی قائم نے فون اٹھایا اگلی جانب سے نوجوان کی آواز تھی اور وہ کہہ رہا تھا
آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، 2 مہینے سے تمہارے بہانے سن رہا ہوں۔ آج تم سلیو لیس شرٹ پہن کر مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرو گی۔ یہ سن کر تو قائم کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگا کون ہو تم اور یہ کس قسم کی بکواس کر رہے ہو؟ لڑکے نے فوراً سے فون بند کر دیا۔ عین اسی وقت رجا واش روم سے باہر آئی تھی اور اتفاق تھا کہ رات کو سوتے وقت سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر ہی پہن کر آئی تھی۔ گرمی تھی اسی لیے تولیے سے بال بندھے ہوئے تھے۔ باہر آئی تو قائم کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ متعجب ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قائم سے یہ پوچھتی کہ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں، وہ بڑے غصے سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کس لڑکے سے بات کرتی ہو تم؟ کون فون کرتا ہے تمہیں؟ یہ سن کر رچا کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں۔ قائم کی آنکھوں میں تو جیسے غصہ اترا ہوا تھا۔ کہنے لگا میں ابھی تمہارے موبائل سے اس لڑکے کی بیہودہ باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ ایسے کپڑے پہن کر تم لڑکوں سے باتیں کرتی ہو؟ میں نے موبائل تمہیں اس لیے خرید کر دیا ہے تاکہ تم ایسی اوچی حرکتوں پر اتر آؤ۔ یہ سن کر کہ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی میں کسی سے باتیں نہیں کرتی، مجھے نہیں پتا کہ کس کا فون تھا۔ قائم نے اس کا موبائل اٹھایا، اس لڑکے کا نمبر دکھایا، لیکن وہ بار بار مکر رہی تھی۔ قائم نے کہا اب موبائل میں اپنے پاس رکھوں گا اور آئندہ تم موبائل استعمال نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا موبائل لے کر جا چکا تھا۔ پھر اس کی ساری چیٹ پڑھتا رہا۔ ان دونوں کے مابین ہونے والی ساری چیٹ پڑھ چکا تھا۔ تو جب رجا ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھی تو کہنے لگا تم نے رات کو مجھ سے ایک جھوٹ کیوں بولا؟ میں تمہاری ساری چیٹ پڑھ چکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ رجا رونے لگی کیونکہ اس کے پاس اب کوئی بھی بہانہ نہیں تھا۔ کہنے لگی آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا آئندہ تو میں موبائل ملے گا ہی نہیں۔ رجا کہنے لگی پلیز قائم، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ یہ کہنا تھا کہ قائم نے پہلے اس لڑکے کا نمبر بلاک کیا، پھر نمبر ڈیلیٹ کر کے موبائل رجا کے حوالے کیا۔ اس کے بعد دوبارہ رجا نے ایسی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی اور آج اس کی دوست نے اس کا ذہن کسی اور طرف ہی لگا دیا۔ کہنے لگی یہ تو بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں، تمہارے کیا لگتے ہیں؟ رجا کہنے لگی میرے کچھ بھی نہیں لگتے اور سب کچھ بھی لگتے ہیں۔ میں نہیں جانتی میرا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، لیکن بچپن سے میں نے انہیں دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگی اس عمر میں ان کی اتنی سحر انگیز شخصیت ہے کہ میں نظریں ہٹا نہیں پا رہی، تو جوانی میں تو اور بھی زیادہ ہینڈسم ہوں گے۔ اگر یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے تو بہت کچھ لگ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ تمہیں پسند کرتے ہوں، قسم سے اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو ان سے شادی کر لیتی۔ کیا پرسنالٹی ہے بندے کی۔ اپنی دوست کے منہ سے یہ بات سن کر رجا کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں پتا ہے وہ ہماری عمر سے کتنے بڑے ہیں؟ اس کی دوست کہنے لگی تو کیا ہوا، اتنے بھی بڑے نہیں ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ ایسا کرو کہ ان کے سامنے میری تعریفیں کیا کرو۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی جب قائم نے گاڑی کا ڈور کھولا اور رجا کو آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ رجا آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اگلے روز کالج جانے کے لیے جب قائم اس کے بالوں کی چٹیاں کر رہا تھا تو وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے کبھی رجا نے اس پر اتنا غور نہیں کیا تھا۔ قائم نے جب رجا کو اپنی طرف متوجہ پایا تو کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ شرم آتی ہے تمہیں؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، قد دیکھو اپنا، میرے کاندھے سے بھی اونچا ہو گیا ہے اور محترمہ کو چٹیاں تک بنانی نہیں آتی۔ رجا کیا بنے گا تمہارا؟ میں تو تمہارے نخرے اٹھا رہا ہوں، مگر کل کو تمہارا شوہر اور سسرال والے یہ نخرے نہیں اٹھائیں گے، اسی لیے عادت ڈالو یہ سب کام کرنے کی۔ رجا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ایک بار وہ بنگلے کے اوپر کے پورشن میں چلی گئی جہاں 2 کمرے ایسے تھے جدھر قائم نے اسے جانے سے منع کیا تھا۔ وہ ان کمروں میں کسی کو جانے نہیں دیتا تھا۔ قائم اسکیچنگ بہت اچھی کرتا تھا اور ان 2 کمروں میں اس کی اسکیچنگ موجود تھی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور قائم اکثر جب بھی فری ہوتا تو وہیں موجود ہوتا، اور اس وقت کوئی ملازم بھی اس کے ان کمروں میں دستک نہیں دیتا تھا۔ پہلے تو کبھی بھی رجا کو ان کمروں کو دیکھنے کی دلچسپی پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہونے لگی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا اسکیچ کرتا ہے۔ آج وہ کالج سے واپس آ کر اوپر گئی تھی، ورنہ اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ چابیاں بھی ساتھ لائی تھی، اسی لیے ان کمروں پر چابی لگا کر ٹرائی کرنے لگی۔ 2-3 چابیاں لگانے کے بعد ہی وہ دروازہ کھل گیا تھا۔ پھر وہ بڑی احتیاط سے اندر داخل ہوئی، لیکن اندر لگی پینٹنگ دیکھ کر اور اسکیچ دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے، کیونکہ دیواروں پر اسی کی تصاویر آویزاں تھی، ہر انداز میں، کہیں مسکراتی ہوئی، کہیں حیران ہوتی، کہیں ہنستی ہوئی، کہیں روتی ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہر تصویر کے نیچے آئی لو یو لکھا تھا۔ رجا بےحد حیران تھی کہ قائم اس سے محبت کرتا ہے۔ اس سوچ نے رجا کی آنکھوں میں نئے خواب سے سجانے شروع کر دیے تھے۔ پہلی بار رجا نے ملازم کا سر کھا کھا کر قائم کے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی تھی۔
قائم سونے سے پہلے چائے پینے کا عادی تھا اور کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ بھی ضرور کرتا تھا۔ روز تو ملازمہ ہی اس کے کمرے میں چائے لے کر آتی تھی، لیکن اس بار رجا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ کہنے لگا، تم کیوں چائے لے کر آئی ہو؟ یہ کہہ کر وہ اپنی راکنگ چیئر سے اٹھا اور رجا کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا اور کہنے لگا، آئندہ تم میرے لیے چائے مت لے کر آنا، ایسے ہی اپنے ہاتھ پر گرا لو گی۔ اور ملازمہ نے چائے تمہیں دی کیا؟ وہ کہنے لگی، اب میں اتنی بھی چھوٹی نہیں، آپ کو پتا ہے یہ چائے میں نے خود بنائی ہے آپ کے لیے۔ یہ سن کر قائم حیران ہوا تھا۔ پھر وہ اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم نے چائے کیوں بنائی؟ وہ کہنے لگی، آپ ہی تو کہتے ہیں اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے کام کرنا چاہیے۔ یہ سن کر قائم نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور کہنے لگا، چائے تو اچھی بنائی ہے۔ یہ سن کر رجا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ قائم کہنے لگا، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر اپنا بٹوا کھولا اور 5,000 کا نوٹ نکال کر رجا کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تمہارا انعام۔ وہ کہنے لگی، اگر میں کل آپ کے لیے کھانا بناؤں گی تو بھی انعام دیں گے؟ یہ سن کر قائم کو کچھ حیرت ہوئی۔ اسے لگا رکھا ہے شاید یوں ہی کہہ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اب وہ کھانا بھی بنانے لگی تھی، بلکہ وہ سب کچھ سیکھ رہی تھی جو قائم شوق سے کھاتا تھا اور اسے بتاتی بھی تھی۔ قائم نے کھانا کھایا تو کہنے لگی، کیسا لگا؟ وہ کہنے لگا، مزے کا ہے۔ رجا کہنے لگی، میں نے بنایا ہے۔ قائم کہنے لگا، اب تم میرے چکر میں روز روز کھانا بناؤ گی؟ دیکھو رجا جانی، میں نہیں چاہتا کہ تم یہ سب کرو، تمہیں پڑھائی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، بس پڑھائی پر توجہ دیا کرو۔ اس کے منہ سے جانی اس نے پہلی بار نہیں سنا تھا، وہ اکثر لاڈ سے کہہ دیتا تھا جب اس پر بہت پیار آتا تھا، لیکن اس بار اس کا کہنا رجا کے دل کو ایک نئی لے پر دھڑکا گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، کھانا تم نے اچھا بنایا ہے، تم سب کام اچھے سے کر لیتی ہو، تم اپنی چٹیاں کیوں نہیں کرتی؟ روز میرے پاس کیوں آتی ہو مجھے تنگ کرنے؟ وہ کہنے لگی، وہ تو آپ ہی بنائیں گے اور ساری زندگی میں آپ ہی سے بنواؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ساری زندگی میں تمہیں یہاں تھوڑی بٹھا کر رکھوں گا، تمہاری شادی کر دوں گا، پھر اپنے شوہر سے بنوانا۔ یہ سن کر وہ ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ وہ اب اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ اب وہ 3rd ایئر میں آئی تھی۔ پچھلے 2 سال سے وہ قائم سے محبت کر رہی تھی اور جس مقام تک پہنچ چکی تھی واپسی وہ کر نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب 3rd ایئر کے فائنل پیپر دے کر فری ہوئی تو ایک بار قائم مصطفی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی تو کہنے لگی، کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا، دیکھو میرا ایک دوست ہے، بزنس پارٹنر ہے، وہ آج کل اپنے چھوٹے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اسے اپنے بھائی کے لیے تم پسند ہو۔ وہ لڑکا میرا دیکھا ہوا ہے، میں تمہیں اس کی تصویر واٹس ایپ کر دیتا ہوں، اگر تمہیں پسند ہے تو پھر میں تمہاری منگنی کروا دیتا ہوں، جیسے تمہارا BA کمپلیٹ ہوگا شادی کر دوں گا۔ یہ سن کر رجا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے تو لگتا تھا کہ قائم مصطفی اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس دن اس کی وہ اسکیچنگ دیکھی تھی، اس نے اظہار محبت بھی دیکھا تھا، پھر کیسے ممکن تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے کرتا؟ رجا کہنے لگی، مجھے تصویر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف سے صاف انکار ہے، اور آپ کیسے میری شادی کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں جبکہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سن کر قائم اس کی باتوں کو ابھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ کہنے لگا، محبت میں کرتا ہوں تم سے، لیکن سب کرتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو کوئی گھر پر تھوڑی نہ بٹھا کر رکھتا ہے، سب کی شادی تو کرنی پڑتی ہے، اور مجھے بھی تمہاری شادی کرنی ہے، میں ہی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، نہ ہی آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے کچھ نہیں لگتے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا باپ نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہیں اپنے بچوں کی طرح ہی تو پالا ہے، میری اتنی تو محبت ہے۔ پھر تمہارے پاپا، تمہارے ماں باپ دونوں میرے بہترین دوست ہیں، اور تمہاری ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے تھے، مجھے وہ نبھانی ہے۔ وہ کہیں گے، جب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر شادی کسی اور سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ یہ سب سن کر قائم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ رجا کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا، تم ہوش میں تو ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو مجھ سے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں تو تمہارے باپ کی عمر کا ہوں اور تم مجھ سے اس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کہنے لگی، میرے باپ کی عمر کے ہیں مگر میرے باپ نہیں ہیں، اور آپ نے اوپر کمرے میں میری تصویریں بنائی ہیں، اسکیچنگ کی ہیں، نیچے آپ نے آئی لو یو بھی لکھا ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر قائم کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رجا نے وہ کمرہ دیکھا ہوگا۔ کہنے لگا، کیوں گئی تھی وہاں پر؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس کمرے میں قدم رکھنے کے بارے میں نہ سوچنا کبھی۔
وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر تم کیوں گئی؟ وہ کہنے لگی تاکہ حقیقت جان سکوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ کے علاوہ کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ قائم کہنے لگا وہ تمہاری تصویریں نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگی پھر کس کی تصویر ہے؟ آپ کیوں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ میں ہی ہوں۔ قائم کہنے لگا میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو رجا، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی اور نہ کرتا ہوں۔ اگر میں نے محبت کی ہے تو ہرگز بھی ایسی نہیں کی جیسی تم سوچ رہی ہو۔ تم میرے دوست کی بیٹی ہو، بس اس حوالے سے کی ہے جیسے کوئی باپ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گا۔ اپنے دماغ سے اس طرح کی گھٹیا باتیں نکال دو۔ وہ کہنے لگی میں بھی آپ سے صاف کہہ رہی ہوں کہ وہ تصویریں میری ہی تھیں اور آپ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ میں بھی کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ قائم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس کی زندگی میں یہ مقام بھی آئے گا۔ قائم اسے سچ نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جو کچھ رجا چاہتی تھی وہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اپنے دوست کے بھائی سے اس نے رجا کا رشتہ طے کر دیا تھا، بلکہ اس کا جمعے والے دن نکاح بھی رکھ دیا تھا۔ جیسے یہ خبر رجا تک پہنچی تو اس نے تماشا کھڑا کر دیا تھا اور اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ بڑے غصے سے قائم اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ وہی گھڑی تھی جب قائم کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کے زخمی پیر تھے۔ اسے اس لڑکی کی عقل پر حیرت ہوئی تھی۔ ننگے پاؤں کانچ پر کھڑی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ قائم آگے بڑھ کر اس کے پاس آیا اور پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر کہنے لگا یہ کیا حماقت کی ہے تم نے؟ کہنے لگے میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے اور آپ بھی کرتے ہیں، کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ میں آپ کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ قائم مصطفی اپنے غصے کو پتہ نہیں کیسے کنٹرول کر رہا تھا۔ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ رجا کہنے لگی وہ تصویر کس کی ہے؟ وہ کہنے لگا جس کی بھی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک ملازم کو بلوا کر کمرے کی صفائی کروائی۔ رجا کے زخمی پیروں پر دوا بھی لگائی تھی، حالانکہ وہ بار بار اپنا پاؤں پیچھے کر رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کو میری اور میرے زخموں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن قائم کی غصیلی نظر دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے قائم نے ایک ترچھی نظر رجا پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ بت بنی کھڑی یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے تو ان سے کوئی درد ہی نہیں ہو رہا۔ غصے سے قائم نے اسے دیکھا اور پھر سختی سے کہنے لگا کہ کیا بت بنی بیٹھی ہو؟ بتاؤ مجھے، درد ہو رہا ہے نا تمہیں؟ آنکھوں میں آنسو اور دکھ لیے اس نے ایک نظر قائم کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو رجا کی آنکھوں میں ضرور تھا کہ قائم مزید اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ پایا۔ فوراً نظریں پھیر گیا۔ رجا گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی ان زخموں کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے خود کے دیے ہوئے ہیں۔ اصل تکلیف تو مجھے ان زخموں کی ہے جو آپ نے مجھے دیے ہیں۔ ادھر میرے دل پر لگے ہیں جو زخم، میری آنکھوں میں جو آنے والے آنسو ہیں، ان کے کانچ کے ٹکڑوں کے نہیں بلکہ آپ کے انہی الفاظ کے ہیں، آپ کی بے رخی کے ہیں۔ بس مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں سو کرتی ہوں۔ اتنی پرواہ ہے نا اگر آپ کو میرے آنسوں کی تو کر لینا مجھ سے شادی۔ پہلے جو قائم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیروں کو اپنے گھٹنوں پر رکھے پٹی کر رہا تھا، ایک جھٹکے سے اس کا پاؤں جھٹک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید ہی آج سے پہلے قائم مصطفی نے کبھی اتنے بلند لہجے میں رجا سے بات کی ہو جتنی وہ آج کر رہا تھا۔ انگلی اٹھا کر غصے سے چلا کر کہنے لگا بس بس کر دو رجا، کیا تم ایک دفعہ کہیں بات سمجھ نہیں سکتی؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ تم میری محبت نہیں ہو، کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں اب تک تم پر کیے جانے والے تمام تر احسانوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تمہیں خود سے دور کرنے پر مجبور ہو جاؤں؟ قائم مصطفی کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ غصے میں وہ اس طرح کے الفاظ کبھی رجا کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے، مگر یہ لڑکی اب اس کی برداشت سے آگے بڑھ چکی تھی۔ اپنے لیے احسان کا لفظ سن کر تکلیف تو ہوئی تھی، مگر ابھی بھی کہیں نہ کہیں اسے ایک امید تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک بار اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر میری تصاویر کیوں بناتے رہے آپ؟ اس کمرے میں کیوں؟ میرے اس کمرے میں جانے پر پابندی تھی اور پھر ان تصویروں کے نیچے آئی لو یو لکھنا۔ ابھی مزید بھی رجا بول رہی تھی مگر اسے ایسی حالت میں چھوڑ کر قائم مصطفی کمرے سے جا چکا تھا۔ ملازمہ تو پہلے ہی کمرے کی صفائی کر کے جا چکی تھی۔
اور قائم مصطفی کے کہنے پر کمرے میں جتنے بھی ایسی چیزیں تھیں جن سے رجا خود کو نقصان پہنچا سکتی تھی اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ رجا کی جوانی کی دہلیز پر قدم تھے یا پھر بچپنا تھا کہ قائم مصطفی کا اتنا سخت لہجہ اس سے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بھوک ہڑتال کی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ آخر کو قائم مصطفی کے جھڑکنے پر اس کی موجودگی میں اس نے پیٹ بھر کر نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا بھی کھا لیا، مگر پھر بھی اس کو یہی کہنا تھا کہ میں اس لڑکے سے شادی نہیں کرنے والی۔ آخرکار جمعے کا روز بھی آن پہنچا۔ وہ کسی اجڑی ہوئی بیوہ کی طرح فرش پر بیٹھی بال بکھیرے سوچوں میں گم تھی۔ جب صبح صبح قائم مصطفی اس کے کمرے میں آیا، شادی کا جوڑا وہ یوں ہاتھ میں اٹھا لایا تھا جیسے رجا کو دلہن نہیں بلکہ کفن پہنایا جانا ہو۔ وہ سرخ روسی لباس اس نے بیڈ پر رکھ دیا اور رجا کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ تمہارے خاص دن کا جوڑا ہے، کچھ دیر بعد بیوٹیشن تمہیں تیار کرنے کے لیے آنے والی ہے، جب تک وہ تمہیں تیار کرے گی تب تک بارات بھی آ جائے گی۔ یقین مانو المیر ایک اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی تمہاری زندگی خوشیوں سے نہیں بھر سکتا، اسی لیے اپنے ذہن سے ہر طرح کے خرافات نکال دو اور اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ کہہ کر قائم مصطفی نے اجڑی حالت میں بیٹھی رجا کو دیکھا، جس کے بال بکھرے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور وہ دوپٹہ فرش پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ قائم مصطفی نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا۔ رجا ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ قائم مصطفی کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ قائم مصطفی کی تو بس یہی دعا تھی کہ اس لڑکی کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ شادی کے بعد جب اس کا شوہر اس سے محبت کرے گا، اسے اپنائے گا تو خود ہی یہ سب ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر قائم مصطفی کی یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ رجا دلہن بن چکی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی خود کو مری مری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر رہی تھی، کسی کٹ پتلی کی مانند وہ بے حس و حرکت اس کے اشارے پر اپنے چہرے کے زاویے بدل رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد جب بیوٹیشن نے ایک نظر اس کو دیکھا تو خود ہی کہنے لگی، ماشاءاللہ سے آج تک میں نے بہت سی دلہنوں کو تیار کیا ہے، لیکن آپ ان میں سب سے زیادہ پیاری لگنے والی ہیں۔ بہت روپ آیا ہے، یہاں پر ہلکا پھلکا میک اپ کرنے سے بھی آپ بالکل کسی شہزادی جیسی لگ رہی ہیں۔ یقیناً آپ کے ہونے والے شوہر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر رجا نے گہری سانس خارج کی اور بغیر اپنے منہ سے کچھ بھی بولے ایکسکیوز می کہہ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بے تحاشا روئی ہو، مگر اس نے اپنا میک اپ خراب ہونے نہیں دیا۔ تب تک بارات بھی آ چکی تھی اور رجا کو لا کر دولہے کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ چند قریبی رشتہ دار اور قائم مصطفی کے جاننے والے موجود تھے۔ وہ تو بس یہی دعا کر رہا تھا کہ یہ لڑکی نکاح کے وقت کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر دے۔ رجا کی نظر مسلسل قائم مصطفی کے چہرے پر مرکوز تھی، جو اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر اپنے سے چند انچ کی دوری پر بیٹھے المیر کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، جو عمر میں اس سے 3 سال بڑا تھا، اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ رجا کی نظریں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، مگر وہ ظالم تو سامنے بیٹھے دیکھ رہی تھی جو اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ قائم مصطفی گھبرانے لگا، بار بار کبھی اپنا کالر ٹھیک کرتے تو کبھی اپنے کف چڑھانے لگتے۔ اب تو آس پاس بیٹھے لوگ بھی رجا کی نظریں مسلسل قائم مصطفی پر ٹکی محسوس کر چکے تھے۔ جب مولوی صاحب نے رجا سے کہا کہ کیا آپ کو یہ نکاح المیر خانزادہ سے قبول ہے، 1 بار 2 بار مولوی صاحب پوچھ چکے تھے، مگر بجائے جواب دینے کے خون کا ایک فوارہ رجا کے منہ سے پھوٹا تھا۔ منہ سے نکلنے والا خون سامنے نکاح کے رجسٹر کو آلودہ کر چکا تھا۔ سارے مہمان اٹھ کر کھڑے ہوئے، سب کے لبوں پر رجا تھا، جبکہ قائم مصطفی فوراً آگے بڑھا۔ رجا کو اپنے سامنے کا منظر دھندلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے سلیپنگ پلز کا پورا پتہ کھا لیا تھا۔ 12 کی 12 گولیاں اس کے معدے میں جا چکی تھی۔ گولیوں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ قائم مصطفی کی تو جان لبوں پر آئی، ہر کوئی اسے پکار رہا تھا، دلہن کو کیا ہو گیا؟ دیکھو تو خون کی الٹی کیسے آ گئی؟ ارے لگتا ہے دلہن نے کچھ کھا لیا ہے، کہیں زہر تو نہیں پی لی اس نے؟ اس طرح کی آوازیں وہاں پر گونج رہی تھی، جبکہ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجائے رجا کہنے لگی، اگرچہ قائم مصطفی کی نہیں ہو سکتی تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہہ کر اس کی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ساتھ لب بھی بند ہو چکے تھے۔ قائم مصطفی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے پیار میں اتنی بھی پاگل ہو سکتی ہے۔ رجا کے منہ سے ہی سن کر المیر، جو کچھ دیر پہلے اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، فوراً پیچھے ہٹ گیا۔
قائم مصطفی نے فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور پھر رجا کو لے کر اسپتال کی طرف دوڑا۔ گاڑی پوری سپیڈ سے چلا رہا تھا، ساتھ رجا کے منہ بھی تھپ تھپا رہا تھا، مگر اس کے منہ سے خون اور جھاگ مسلسل نکل رہی تھی۔ دلہن بنی رجا قائم مصطفی کی باہوں میں ہاسپٹل پہنچی تو ڈاکٹر نے سوسائڈ کیس سمجھ کر فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ پولیس کیس ہے، جب تک آپ پولیس کو خبر نہیں کریں گے تب تک ہم کوئی علاج کر ہی نہیں سکتے، الٹا ہمارے ہاسپٹل پر کیس ہو سکتا ہے۔ مگر جیسے جیسے قائم مصطفی نے انہیں یقین دلایا اور کہا کہ یہ سارے بات کے معاملات ہیں، اس وقت ایک مریض کی جان بچانا زیادہ ضروری ہے، پولیس آ کر کیا کر لے گی جب سارے معاملے کا ذمہ دار ہی میں ہوں۔ جیسے اس نے ڈاکٹروں کو سمجھا بجھا کر رجا کا علاج شروع کروایا۔ اس کی حالت بے حد تشویشناک تھی۔ 2 گھنٹوں بعد نرس بھاگتی ہوئی آئی۔ قائم مصطفی جو پہلے ہی حواس باختہ بیٹھا تھا فوراً نرس کے راستے میں جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ رجا ٹھیک تو ہے نا؟ مگر وہ گھبرائے ہوئے کہنے لگی، زہر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے، ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، بس آپ دعا کیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ کچھ سامان لے کر واپس اسی روم میں جا چکی تھی۔ قائم مصطفی بالکل خالی ہاتھ وہیں بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ دماغ میں کسی فلم کی طرح بہت سے مناظر چلنے لگے۔ خود سے ہی ہم کلام ہو کر بڑبڑانے لگا کہ نہیں، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، تم میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو، مجھے تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے تمہیں پیار سے سمجھانا چاہیے تھا، تم تو معصوم ہو، بالکل معصوم، پیار کی بولی سمجھتی ہو۔ ہاں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں، اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں کسی اور سے شادی نہ کرواتا۔ مگر رجا، محبت کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، بہت سے مقامات ہوتے ہیں، مجھے جس درجے پر تم سے محبت ہے وہ جس کی بدولت ہے، میں اس سے اس مقام پر دیکھنا چاہتا تھا جس مقام پر تم پہنچنا چاہتی ہو۔ یہ کہہ کر قائم مصطفی اپنا سر جھکا گیا۔ اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو فرش کو چھو چکا تھا۔ آنکھیں بند کر کے کئی سال پہلے کا وہ منظر یاد آنے لگا۔ ایک انتہائی مذکور مشہور کن سریلی آواز اس کی سماعتوں سے ماضی کے جھروکوں سے ٹکرائی تھی۔ ارے قائم، آج اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ جانتے ہو آدھے گھنٹے سے میں یہاں پر بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تمہارے انتظار میں نے کئی کینو یوں ہی کھا لیے ہیں، کہاں رہ گئے تھے؟ آج ندرت نے کینو کا چھلکا قائم کو مارتے ہوئے کہا، جبکہ قائم ندرت کی اس مسکراہٹ اور چنچل پن کا دیوانہ تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا ندرت کو اپنے سامنے مسکراتا پایا تھا، جو عمر میں اس سے 5 سال بڑی تھی، مگر اس کے باوجود کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں وہ ندرت پر دل ہار بیٹھا تھا۔ کہاں گھر والے سب اسے یہ کہتے تھے کہ ندرت کو کیا تم ندرت ندرت کہتے پھرتے ہو؟ ارے بڑی ہے تم سے 4-5 سال، تم اسے باجیاں آپا کہہ کر پکارا کرو، کیوں نہیں بلاتے اس طرح؟ ارے وہ تو تمہیں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے، تمہاری استانی ہے۔ مگر قائم مصطفی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ وہ تو بس سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی بڑا ہوگا، اچھی نوکری کرے گا تو پھر سب سے پہلے ندرت کا ہی ہاتھ مانگے گا۔ ندرت کا تعلق ایک اچھے گھرانے سے تھا، وہ قائم مصطفی کے پھپھو کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، خاندان والوں کا آپس میں سلوک اتفاق بھی اچھا تھا۔ پہلے جو پڑھائی میں بالکل ہی نالائق رہنے والا قائم مصطفی دھیرے دھیرے ندرت کے پاس پڑھتے ہوئے پڑھائی میں لائق ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی پوزیشن آنے لگی۔ مگر کبھی اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ ندرت کو اپنے دل کی بات کہہ سکتا۔ وقت یوں ہی آگے بڑھتا گیا۔ پڑھ لکھ کر ڈگری کے بعد قائم مصطفی نے جاب کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی پہلی سیلری اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے سوچ لیا تھا کہ سب سے پہلے ان پیسوں سے وہ مٹھائی کا ٹوکرا لے گا اور اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا اور سیدھا پھر وہاں سے پھپھو کے پاس جائے گا اور وہاں جا کر ندرت کا ہاتھ مانگے گا۔ بس وہ ندرت کو کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، مگر جب تک وہ چاہتا اس سے پہلے ہی اس کے گھر مٹھائی پہنچ چکی تھی۔ آج ندرت کا نکاح ہوا تھا، وہ بھی جلد بازی میں۔ ندرت کا رشتہ اس کے چچا کے بیٹے سے طے ہو چکا تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بے تحاشا پسند کرتے تھے۔ حفیظ بھی اچھا لڑکا تھا، دوسرے ملک نوکری کرتا تھا۔ بھلے ہی پڑھ لکھ کر قائم مصطفی آج اس مقام پر پہنچ چکا تھا، مگر پھر بھی حفیظ کے رشتے میں اور قائم مصطفی کے رشتے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ مٹھائی کا ٹوکرا جو وہ اپنے رشتے کے لیے اپنی پھپھو کے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، وہ ٹوکرا ان کے گھر گیا تو صحیح، مگر اس رشتے کے لیے نہیں، بلکہ ندرت اور حفیظ کے نکاح پر مبارکباد کے طور پر۔ ندرت خوش تھی،
قائم مصطفی دل کی بات دل میں ہی دفنا کر رہ گیا۔ ندرت کی شادی پر وہ جا نہیں پایا تھا۔ اس روز اسے شدید بخار تھا۔ گھر آنے کے بعد سبھی اس کے آس پاس بیٹھے اسے ندرت اور حفیظ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ندرت کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، اس کی خوبصورتی کے گن گا رہے تھے، جبکہ وہ یخ بستہ رات میں رضائی میں اپنے گرم گرم آنسو تکیے کی نظر کر رہا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے وہ وقت گزر چکا تھا۔ اس نے اپنی محبت اپنے دل میں دفنا لی، اور پھر ایک روز جب کہیں سالوں بعد قائم مصطفی اور ندرت کی ملاقات ہوئی تو بڑے عجیب رنگ میں ہوئی تھی۔ قائم مصطفی کے سامنے ہی ندرت اور حفیظ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ان کی بیٹی تھی جو ابھی ناسمجھ تھی۔ ندرت کو اس حالت میں دیکھ قائم مصطفی کو اپنی جان لبوں پر آتی دکھائی دی، مگر ندرت روتی ہوئی آخری ہچکیاں لیتی اپنی بیٹی کا ہاتھ قائم مصطفی کے ہاتھ میں دے کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ دونوں ہی میاں بیوی اس دنیا سے جا چکے تھے، جبکہ قائم مصطفی وہ وقت کبھی بھول نہ سکا۔ کسی امانت کی طرح وہ اب تک رجا کی حفاظت کرتا آیا تھا، اس کا خیال رکھتا آیا تھا، کیونکہ رجا ہو بہو اپنی امی کی کاپی تھی۔ رجا اپنی ماں کے نین نقش شاید اس قدر بغور رجا نہیں رکھ پائی تھی، کیونکہ اس نے پیدائش سے لے کر اب تک زیادہ عرصہ دوسرے ملک میں ہی گزارا تھا۔ اس کے پاس اس کی ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی، جسے دیکھ کر وہ سمجھ پاتی کہ جو اسکیچنگ ان کمروں میں پڑی تھی وہ رجا کے لیے نہیں بلکہ اس کی ماں ندرت کے لیے تھی۔ ابھی قائم مصطفی یہ سب سوچ ہی رہا تھا جب سامنے وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ قائم مصطفی کا دل یوں دھڑک رہا تھا کہ دل کی دھڑکنے کی آواز سماعتوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے لبوں پر رجا کا نام لایا تھا، مگر ڈاکٹر نے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ سجا کر ہاتھ قائم مصطفی کے کاندھے پر رکھا اور کہنے لگے، یہ تو ایک معجزہ ہو گیا۔ رجا خطرے سے باہر ہے، مگر بار بار ہوش میں آتے وہ آپ کا نام پکار رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آپ سے شادی کرنی ہے۔ دیکھیے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے گھریلو معاملات کیا ہیں، لیکن یہ لڑکی بہت زیادہ سینسیٹیو لگتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ آپ لڑکی پر پریشر مت ڈالیے، کیونکہ معجزے ہر بار نہیں ہوا کرتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اتنا کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ قائم آدھے گھنٹے بعد رجا سے ملا۔ اسے آئی سی یو سے نارمل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی جب قائم مصطفی اس کے پاس آیا۔ قائم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے رجا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر رجا کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھے نہیں چھو سکتے جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ نے میری شادی کینسل کر دی۔ میں صرف اور صرف آپ سے شادی کروں گی، ورنہ جب تک مر نہیں جاتی خودکشی کی کوششیں کرتی رہوں گی۔ میں جانتی ہوں اسکیچ بورڈ پر میں ہی ہوں۔ اس حالت میں بھی وہ لڑکی قائم کا ہی نام لے رہی تھی۔ قائم حیران تھا، کوئی اس سے اس حد تک محبت بھی کر سکتا تھا؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اتنی محبت تو شاید اس نے ندرت سے بھی نہیں کی تھی جتنی وہ لڑکی کر چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے قائم مصطفی رجا کے پاس بیٹھ گیا، دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، رجا، میں تمہاری شادی کسی اور سے نہیں کرواؤں گا، تم صرف اور صرف قائم مصطفی سے شادی کرو گی۔ رجا سے یہ الفاظ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہے تھے، صرف اور صرف اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد رجا اس کا ہاتھ پکڑ کر سو چکی تھی۔ اگلے روز ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی ہو گئی تھی۔ ابھی کمزوری تو تھی، مگر بار بار وہ قائم مصطفی سے یہی پوچھ رہی تھی، آپ سچ مچ سے شادی کریں گے؟ جواب میں قائم مصطفی کہہ دیتا، میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس حد تک پاگل پن پر بھی اتر سکتی ہو۔ یہ سن کر رجا گہری سانس خارج کر کے مسکرائی تھی۔ اسے بار بار قائم مصطفی کے منہ سے یہ سننا اچھا لگ رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد ذرا سی طبیعت سنبھلتے ہی رجا کا سوال ایک بار پھر یہی تھا۔ کہنے لگی، میں جانتی ہوں اسکیچ میں موجود لڑکی میں ہی ہوں۔ اگر میں نہیں ہوں تو پھر وہ کون ہے؟ میری ہم شکل؟ آخر آپ کو محبت میری ہی ہم شکل لڑکی سے ہی کیوں ہوئی؟ مزید چھپانا بہتر نہیں تھا۔ قائم مصطفی نے رجا کا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد اس نے وہاں پر موجود جتنی بھی پینٹنگز موجود تھی سفید چادروں کو اتار پھینکا۔ ہر طرف وہ تصاویر تھیں جن میں رجا کو اپنا ہی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ قائم مصطفی آگے بڑھا اور کہنے لگا، دیکھو غور سے ان تصاویر کو،
انہیں محسوس کرو۔ کہ ابھی تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری تصویریں ہیں؟ رجا پہلے تو کچھ سمجھ نہ سکی، کیونکہ ظاہری سی بات تھی، اسکیچنگ میں تھوڑا بہت بناوٹی فرق تو ہو ہی جاتا ہے۔ مگر جیسے جیسے رجا بغور ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی، اسے ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی لگ رہی تھی۔ پھر ناک میں موجود لونگ، رجا نے تو اپنا ناک نہیں چھدوایا تھا۔ وہ چپ چاپ ان تصاویر کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے قائم مصطفی کو دیکھنے لگی۔ قائم مصطفی بھی اب خاموش نہیں رہا۔ اپنے سامنے کرسی کھینچ کر رجا کو بٹھایا اور پھر الف سے لے کر یہ تک اپنے دل کی ساری داستان کھول کر رجا کے سامنے رکھ دی۔ رجا تو یوں تھی جیسے مانو کاٹو تو خون نہ نکلے بدن سے۔ اس نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی، قائم مصطفی کی ساری باتیں سنتی رہی، اور آخر میں یہ بولی کہ قائم، سچ پوچھیں تو مجھے اپنی ماں کی قسمت پر رشک ہو رہا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ حسد، کیونکہ میں آپ کی محبت کے لیے مرنے تک کو تیار تھی۔ مگر یہ محبت ملے گی تو کیسے؟ میری ماں کو بس وہ جو بھی تھا بھول جائیں۔ میں ہوں نا آپ کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ خوش رکھوں گی۔ ہم دونوں مل کر اپنی چھوٹی سی دنیا بسائیں گے، بہت خوش رہیں گے۔ یہ سارے خواب اپنی آنکھوں میں بنتی رجا اپنا سر قائم مصطفی کے کاندھے پر رکھے۔ قائم مصطفی کو جو سمجھ رہا تھا شاید یہ سن کر رجا اس سے دور ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دل میں جو کچھ بھی وہ محسوس کر رہا تھا، مگر رجا کی خوشی کی خاطر اس نے رجا سے نکاح کر لیا۔ وہ دن رجا کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ اس نے اپنے نکاح کے لیے ساری شاپنگ خود کی تھی۔ قائم مصطفی کے لیے بھی اپنی پسند کا سوٹ منتخب کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، صحیح معنوں میں جس طرح دلہن کو تیار ہونا چاہیے۔ وہ خود اپنی فرمائش پر تیار ہوئی تھی۔ ایک پل کو قائم مصطفی کو بھی یوں لگا جیسے اس کے سامنے اس کی ندرت آ چکی ہو، مگر وہ فوراً ذہن جھٹک گیا۔ کہنے لگا، نہیں، کوئی ندرت نہیں، صرف اور صرف رجا۔ جب تک زندہ رہوں گا رجا کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اتنا تو قائم مصطفی بھی جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں دو ہی عورتیں آئی ہیں، ندرت، اور ندرت کے بعد اس کی بیٹی رجا۔ بہت جلد ندرت کو بھول کر رجا کو اپنی بیوی تسلیم کرنے کے بعد اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں خوش رہنے لگے گا۔ ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ دھیرے دھیرے خود بخود ہی رجا کو لے کر قائم مصطفی کی سوچ بدلنے لگی۔ وہ شوخ مزاج لڑکی کو جب اپنے سامنے تیار ہوتا دیکھتا، اپنے لیے کھانا بناتے دیکھتا، اور پھر ایک شام جب وہ نہا کر اپنے بال شانوں پر بکھیرے باہر نکلی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال گردن سے ہٹا کر کاندھے پر پھیلانے لگی، تو بے ساختہ کمرے میں داخل ہوتے قائم مصطفی کی نظر اس کے سفید دودھیا گردن پر گئی، جن پر پانی کے چند قطرے ابھی بھی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر رجا کو دونوں کاندھوں سے تھام کر اپنا چہرہ اس کی گردن کی طرف موڑ گیا، جبکہ رجا کے تو پورے وجود میں ایک جھرجھری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان لمحوں کا تو اسے کب سے انتظار تھا۔ ان لمحوں پر تو وہ جان وارتی بیٹھی تھی۔ قائم مصطفی کا لمس پا کر وہ ہلکی سی کچھ کسمسائی، اسے یوں کانپتا دیکھ کر قائم مصطفی نے آئینے میں اس کے لرزتے وجود کو دیکھا اور پھر اسے اپنے حصار میں لے کر کہنے لگا، کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا پسند نہیں آیا؟ مگر جواب میں اپنا چہرہ جھکا کر کہنے لگی، میں تو کب سے انتظار میں ہوں کہ کب آپ کو مجھ معصوم سی جان پر رحم آ جائے اور آپ مجھے اپنا بنا لیں، مجھے اپنی محبت سے سرشار کر دیں۔ یہ سن کر قائم مصطفی حیران ہوا تھا، اور پھر پیار سے ایک تھپکی اس کے سر پر مار کر کہنے لگا، تم صرف عمر میں ہی بچی ہو، جبکہ تمہارا دماغ تو توبہ، کیا کیا خرافات بھری ہوئی ہیں اس میں، کیا کیا سوچتی پھرتی ہو۔ جواب میں بڑی بے باکی سے وہ پیچھے مڑ کر اپنے دونوں ہاتھ قائم مصطفی کی گردن میں حائل کر چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاں تو جو بھی سوچتی ہوں اپنے حق حلال کے شوہر کے لیے سوچتی ہوں، یہ سوچنا تو میرا حق ہے۔ بس مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ڈھیر ساری محبت چاہیے، ڈھیر سارا پیار چاہیے، اور 2 عدد بچے چاہیے۔ کیا دیں گے نا آپ؟ اس نے بچوں کی طرح کھلکھلا کر جب یہ کہا تھا تو الٹا قائم مصطفی کی گالیں سرخ لال ہو گئی تھیں۔ یہ لڑکی تو اس سے 100 ہاتھ آگے تھی۔ وہ اس لڑکی کے ارادے بھانپ کر سمجھ نہ پایا کہ اسے کیا کہے۔ شاید
اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اب تک اس سے ایک فاصلہ رکھتا ہوا آیا تھا۔ محبت کی کونپلیں اب پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں، جبکہ وہ تو پچھلے 2.5 سال سے اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی یادگار رات ہونے والی تھی۔ بڑے پیار سے قائم مصطفی اسے اپنی گود میں اٹھا کر بستر تک لایا تھا، اور پھر اپنی محبت کا اظہار کرنے سے پہلے رجا کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہوا کے جھونکوں نے کھڑکی پر پردے ڈال دیے تھے، اور چاند تو شرماتا بادلوں کی اوٹ میں چھپ چکا تھا۔